ارشاد فرماتا ہے میں رب کائنات کی بارگاہ میں اس وقت یہ دعا مانگوں گا، اے میرے مولا تو نے مجھے ایک خاص دعا عطا فرمائی ہے، اگر میں وہ دعا تجھ سے مانگوں، اگر وہ فریاد میں تجھ سے عرض کروں تو تو میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرمائے گا اے میرے مولا اس دعا کو میں آج مانگتا ہوں کہ تو میرے جتنے امتی کو دوزخ بھیجنا چاہتا ہے ان تمام امتی کو دوزخ سے آزاد دلا کر، دوزخ سے نجات دلا کر جنت میں داخل فرما دے۔ اس دعا کو میرے آقا اس میدان محشر کے دن مانگیں گے اور رب کائنات اس دعا کو قبول فرما کر میرے آقا کے تمام امتی کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ برادران اسلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا آپ ہے آج ہمارا حال دیکھے، ہمارا ماحول دیکھے، محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کا تقاضا ہے کہ محبت دونوں طرف سے ہو، محبت کا تقاضا ہے کہ محبت دونوں طرف سے ہو۔ اگر آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں ضروری کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے، آپ سے جو محبت کرتے ہیں یہ ضروری ہے کہ آپ ان سے محبت کریں۔ دونوں کا تقاضا ہے کہ محبت دونوں طرف سے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو اپنی امت کو یاد فرمایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انتقال کرنے کے بعد جب قبر میں چلے گئے تب بھی اپنی امت کو یاد فرمایا، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی اپنی امت کو یاد فرمائیں گے۔ برادران اسلام، میرے آقا اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن ذرا ہمارا اپنے دلوں کو جھنجھوڑ کر دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے آقا سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، کسی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کہیں بھی تمام باتوں پر عمل کی جائے، ان کے اداؤں کو اپنایا جائے، ان کے سیرت زندگی کو اپنایا جائے، اس کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن آج میرے آقا کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ہم اور آپ میرے آقا کے فرامین پر عمل نہیں کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اے مسلمانوں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو انسان نماز پڑھے گا گویا اس نے میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا، میرے آنکھوں کو سکون پہنچایا۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، مسجد میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، ہم میں سے ہر کوئی اذان کی آواز کو سنتے ہیں، اذان کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، لیکن ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے، ہمارے پیر مسجد کی طرف نہیں آتے۔ ہم اپنے آپ کو نبی کے محبت کا دعویدار کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، آپ زبان سے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے زبان سے نبی سے محبت کا لفظ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے اعمال، آپ کے کرتوت، آپ کے کام اس آپ کی زبان کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کی محبت کی پہچان یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، نبی سے محبت کی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، زکات نہیں دیتے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دودھ کھانا نہیں چھوڑتے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، شراب پینا نہیں چھوڑتے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جوا کھیلنا نہیں چھوڑتے۔ برادران اسلام، آپ کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی، آپ کی محبت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک آپ نبی کے فرامین پر، نبی کے ارشادات پر، نبی کے تعلیمات پر جب تک آپ مکمل طور پر عمل نہیں کریں گے تب تک آپ نبی کا دیوانہ نہیں ہو سکتے، تب تک آپ نبی کا محب نہیں ہو سکتے، تبھی تک آپ محبت رسول کا پروانہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ محبت رسول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر محبت رسول کو پانا چاہتے ہیں تو نبی کی تعلیمات پر عمل کریں، نبی کی سیرت پر عمل کریں، نبی کے فرامین پر عمل کریں۔ اگر آپ نے نبی کے فرامین پر عمل کر لیا، نبی کی تعلیمات پر عمل کر لیا تو اپنی زبان سے گواہی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ میں نبی کا دیوانہ ہوں، آپ کو یہ بولنا نہیں پڑے گا میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں۔ جب آپ نبی کے تعلیمات پر عمل کر لیں گے تو آپ کے اعمال، آپ کے کردار، آپ کے کیریکٹر، آپ کا چرچ اس بات کی گواہی دے گی کہ جس راستے سے آپ گزر جائیں گے دیکھنے والا آپ کو نبی کا دیوانہ کہے گا، جس راستے سے آپ گھوم جائیں گے دیکھنے والا کہے گا یہ محبت رسول کا پروانہ لیا ہوا ہے، جس راستے سے آپ چل پھریں گے نبی کی محبت کی خوشبو
लुत्फ़अंदोज़ हो जाएगी। राजा इस्लाम नबी से मोहब्बत करे, वो नबी हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे दिल में नबी की मोहब्बत का एक ज़रा बराबर ख्याल नहीं है। वो नबी अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं। आइए आपको एक वाक़या मैं बयान करता चलूं। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद इस दुनिया में पैदा हुआ, जब मेरा बेटा मोहम्मद इस दुनिया में मबऊस हुआ, तो मेरे बेटे की ज़बान पर 3 अल्फाज थे। मेरे बेटे ने उस वक्त 3 अल्फाज को दोहराया था। मेरे बेटे ने कहा था सुभान अल्लाह, दूसरी मरतबा उन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, और तीसरी मरतबा उन्होंने कहा था रब्बी हब्ली उम्मती। मुसलमानों, जिस नबी ने पैदा होते ही हमदो सना के बाद अपने उम्मत को याद किया हो, जिस नबी ने मबऊस होते ही हमदो सना के बाद नबी की तारीफ और तौसीफ के बाद अपने उम्मत की याद किया हो, आज उस उम्मत का हाल ये है। वही नबी जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, वही नबी जब इस दुनिया से इस दुनिया को पहला बात कह देते हैं, उस नबी की वफात हो जाती है। हज़रत मुहम्मद रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं कि जिन लोगों ने कब्र में नबी पाक को उतारा था, उनमें से हज़रत मुहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो बयान फरमाते हैं कि तमाम लोग कब्र से उठ चुके थे, तमाम लोग कब्र से निकल चुके थे। हज़रत मुहम्मद फरमाते हैं मैं सबसे आखिर में निकला, लेकिन मैंने एक ऐसा मुशाहदा किया, एक ऐसा नज़ारा किया कि दुनिया में सबसे आखिरी मर्तबा नबी का चेहरा देखने वाला मैं था। दुनिया में सबसे आखिरी मर्तबा नबी के सूरत की ज़ियारत करने वाला मैं था। हज़रत मुहम्मद फरमाते हैं कि मैंने नबी के होठों को देखा, नबी के लम्हाए मुबारक को देखा कि नबी के होठ हिल रहे हैं। नबी इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन नबी के होठ हिल रहे हैं। नबी इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन नबी की ज़बान हिल रही है। हज़रत मुहम्मद फरमाते हैं मैंने कान